السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان راحت عباس سید سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ آج زوال کا شکار ہے یا تعمیر و ترقی کے حوالے سے اس کی کاوشیں جو ہیں وہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ اس تناظر میں ہم انتہائی زیرک اور زمانے پر نظر رکھنے والے، حالات حاضرہ کو عمیق نظروں سے دیکھنے والے، انتہائی معتبر تجزیہ کار، کالم نویس اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر جناب صفدر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمان جو تھے پہلے ایک دور میں، ان کے اخلاق، ان کی اطوار، ان کے لین دین کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کا اخلاق، ان کی کردار کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی یا تاریخ میں ان کا نام روشن تھا وہ اب نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسے زوال کی طرف قوم گئی ہے کہ علامہ اقبال جیسی ہستی کو کہنا پڑا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو میں قبلہ سرزمین اخبار کے چیف ایڈیٹر صفدر علی خان صاحب سے مخاطب ہوں کہ وہ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں کے اس وقت جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور انہیں حل کرنے کی طرف کس طرح انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہسٹری کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کی ایک جو روشن تاریخ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا، دین نے شروعات کی، تو عالم اسلام جو ہے یہ دنیا کا ترقی یافتہ ایک قوم تھی اور دنیا کو تعلیم یافتہ تھی، دنیا کو لیڈ کیا سائنس میں، طب میں اور معاشرتی طور پر بھی اسلامی دنیا نے ہی دنیا کو اس کے آگاہی دی۔ اب دیکھیں کہ جو بھی سسٹم اس وقت پولیسنگ کا ہے، عدلیہ کا ہے، مالی نظامات ہیں، جو سائنس ہے، یہ مسلمانوں نے شروع کی، اور جب مسلمانوں کے شہروں میں روز دیے جلتے تھے تو لندن کی گلیوں میں اس وقت کیچڑ تھا، لیکن ہم نے پھر اپنے اس فعل کو، اس قول کو بلا دیا جو ہم سیکھ کر چلے تھے، اور اس کا جو انجام ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت 53 اسلامی ممالک ہیں، لیکن تمام ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل نہیں ہیں۔ کسی ملک کے پاس کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو لیڈ کر سکے۔ ایک صرف ہم پاکستان ایسا ملک ہے جو الحمدللہ ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان نے فوجی اور اپنے دیگر جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کو کسی حد تک دنیا میں منوایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سبق تھا جو مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک اعضاء، ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کے کسی ایک اعضاء کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم جو ہے وہ فیل کرے گا۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زبان میں بیان کیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ تو یہ دیکھیں ایک سبق تھا، ایک نظریہ تھا، ایک وے آف لائف تھا جس کو ہم نے چھوڑا، تو آج ٹرمپ کو یہ کہنے کی جسارت ہوئی، جرت ہوئی
کہ اس نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر ہم کچھ کو مصر میں آباد کر دیں گے اور کچھ کو سعودی عرب میں بسا دیں گے، اور ان کی زمین کو ہم کیپچر کر لیں گے، وہاں ہم اس پر تعمیرات کریں گے اور پھر ان تعمیرات میں لوگوں کو بسائیں گے۔ جی بجا خان صاحب، میں نے اس گفتگو کو آپ نے بہت اچھا ایک موڑ دیا ہے۔ یہاں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، ان کی تعلیمات مشعل راہ ہونی چاہیے، لیکن ان کی تعلیمات کو غیروں نے اپنایا۔ آپ ابھی غزہ کی جو صورتحال بنی اور جو قتل و غارت ہوئی اور جو اسرائیل نے کیا، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک اور چھوٹی سی اس کی شروع میں ان کی جو خاتون وزیر خارجہ تھیں اور بعد میں وہ وزیر اعظم بھی بنی، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچن میں امریکی وزیر خارجہ سے چائے کی کپ پر ایک دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا سودا کیا، اور کسی جرنلسٹ سے نے ان سے پوچھا تھا اس دور میں کہ آپ نے یہ کس سے سیکھا اسلحہ جمع کرنا؟ تو she told I learned from محمد peace be upon him۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تلواریں جمع کرنی ہیں دفاع کو۔ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر کے، یہودیوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ کی بات سے جواب دوں گا کہ ہمارے ایک بڑے مفکر ہوئے، میں ان کا اس وقت نام بول رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مسلمان تو مسلمان ملکوں میں دیکھے لیکن اسلام میں نے یورپ میں دیکھا۔ صحیح۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کتنا اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ آج ہم خود ہی، ہمارے مفکرین ہی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ دین اسلام جو ہے اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کتنا اہم سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار نے جنگ بدر کی تو آپ کو اندازہ ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کا کتنا فاصلہ ہے، اور پھر آج سے 1450 سال پہلے کیا حالات تھے۔ اس وقت کافر وہاں سے اٹھے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا تو ایک ہی نظریہ تھا نا کہ ہم نے اسلام، تعداد میں تو زیادہ ہی تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسلام کو چاہنے والے اور ان کے نبی کو دنیا سے روکنا ہے۔ ان دشمنوں کو جب شکست ہوئی، ان کفار کو، تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جزیہ دے دیں، یا جن لوگوں کے پاس سے جزیہ کے لیے رقم نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں اور ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس وقت کے کفار سے تعلیم کے حصول کے لیے اجازت دی کہ یہ لوگ اتنی ضروری ہے تعلیم، لیکن آج ہماری یونیورسٹیاں دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کی لسٹوں میں نہیں آتی۔ پاکستان کی تو شاید کئی 100 یونیورسٹیوں میں بھی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے رہ چکے ہیں۔ یہ تو خاص صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے فوراً بعد ہی تقریباً یہ علمی ماحول جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور کوئی اتنا زیادہ، وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مصر کی لائبریری پکڑی گئی تھی تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے تو جلا دیا گیا۔ تو یہ تو رسول اللہ کی تعلیمات کے برعکس جو کام ہوئے ہیں یہ بہت پہلے ہونے۔ میرا یہاں آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتے آپس میں، جب یہ آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے عضو کی مانند ہے، یعنی اگر مسلمان کی کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کو درد کو محسوس کرنا چاہیے، ایسا آخر کیوں نہیں ہے؟ لیکن جی ہمیں بین الاتحاد المسلمین کی جو ہے دعوت یہ دی گئی ہے، اور یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے
دوسرے بھائیوں کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھیں. صحیح. لیکن فرقہ بندی، تعصب اور علاقائی جو اونچ نیچ ہے، اس کو ہم نے شاید مقدم بنا لیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اندر کتنی زیادہ تفریق بڑھ چکی ہے. تو کوئی گھر ہو، کوئی محلہ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی قوم ہو، جب اس میں تفریق پیدا ہو جائے گی تو اس کی ترقی کے چانسز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا رہیں گے. مسلمانوں نے اپنے اندر جو یہ تفریق پیدا کر لی ہے، عربی یا اجمی، رنگ و نسل اور فرقہ جات، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مخالف تو ہو سکتے ہیں، بھائی چارے والی فضا جو ہے وہ نہیں ہے. آپ نے اس کا مظاہرہ یہ فلسطین کی جنگ میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں عملی طور پر سوائے ایران کے کوئی اور اسلامی ملک جو ہے وہ عملی طور پر سامنے نہیں آ سکا. اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ عالمی صورتحال ہے اس میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں انہیں یعنی ڈپلوائے کرتے ہیں، وہاں آباد کاری کرتے ہیں. یہ ادھر سے جواب اب آتا ہے. اس جواب اور سوال اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ اب مسلمانوں کو عملی طور پر ایسی اتحاد بین المسلمین کی کوئی راہ اختیار نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی. اور آج یہ تقاضا کرتا ہے، اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس کون سی قیادت ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کن کن قائدین کو عالمی سطح پر کوئی کام یہ سر انجام دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ قیادتوں کا تو میں نہیں تذکرہ کر سکتا کہ کس کو آگے آنا چاہیے یا کس کو پیچھے رہنا چاہیے، لیکن ایک چیز تو طے ہے نا کہ مسلمانوں کو آخر کار اکٹھا ہونا پڑے گا. مسلمانوں نے اپنی کرنسی کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنی پروڈکشن کے لیے کام کرنا ہوگا. جب تک ایک اسلامی بلاک، مضبوط بلاک جس کے اغراض و مقاصد جو ہے واضح ہوں اور ان پر عمل کیا جائے، وہ طے نہ کیے، تب تک تو ہم دوسروں کے ہی دستے نگر رہیں گے. اقوام متحدہ کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک تفعیلی ادارہ بن کر رہ گیا ہے. اس کے مقابلے میں کبھی نہ کبھی تو مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور تبھی یہ مسائل جو ہیں اس وقت آ رہے ہیں ان کا حل نکلے گا. بصورت دیگر ایک ایک کو کر کے وہ کھا جائیں گے. اور مسلمان دیکھیں، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا منصوبہ ہے اور اس سے ہر کوئی آگاہ ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا. تو اس کے لیے عرب لیگ ایک تنظیم ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اس میں وسعت پیدا ہونی چاہیے اور تمام اسلامی ممالک کا ایک بلاک بننا چاہیے جو ایک بہت اچھے طریقے سے دنیا میں اپنے اغراض و مقاصد کو لے کے آئے اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل اللہ نے ہر طرح کے ان کو دیے ہیں. ان کے ایک ایک بادشاہ جو ہے وہ دنیا کے، میرا خیال ہے کہ ہر کام کے لیے کرنے کے لیے اس کے پاس اس سے زیادہ پیسہ ہے کہ وہ کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن ان کا چونکہ کوئی ویژن نہیں ہے، ایکا نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے، اس لیے یہ تمام ملک جو ہے اس وقت امداد لینے پہ اور امداد دینے پر ہی اکتفا کر کے وقت گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بہتری کی توفیق دے. بہت نوازش اور شکریہ جناب صفدر علی خان صاحب، آپ نے بہت عمدگی سے مسلمانوں کے نفاق کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے اور اس کا حل بھی تلاش کیا ہے کہ مسلمان اس وقت اپنے وسائل اور اپنے دولت اگر یکجا ہو کر جو مسلمانوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے اسے بہترین، مربوط، منظم طریقے سے خرچ کریں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان زاہد عباس سید سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.